نہ اللہ ہی کے ہیں تو اس کو پکارو ان ناموں کے حوالے سے۔ مثلا یہ کہ ذکر کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے اللہ اللہ اللہ، ایک ذکر کی شکل ہو سکتی ہے سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، یہ سب ذکر کی شکلیں ہیں، لیکن ان میں پکارنا نہیں ہے۔ میں یہ ایک لفظ استعمال کیا کرتا ہوں کہ یہ ایک غیابی ذکر ہے، غیب میں ہو کر جیسے کہ ہم ذکر کر رہے ہیں اللہ 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 یا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ خطابی ذکر نہیں ہے، غیابی ذکر۔ ایک ہے وہ خطابی ذکر جس میں کہ پھر اللہ سے ہم کلام ہونے کی کیفیت ہوتی ہے، یہ ہے بلند تر شکل ذکر کی، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ سے مخاطب ہوتے یا اللہ یا عزیزو یا قدیرو۔ اب یہ انداز جو ہے، جو میں نے حوالہ دیا تھا کہ سائیں عبدالرزاق صاحب کو میں نے، یہ نقشبندی سلسلے کے ایک بزرگ تھے، اس انداز میں ذکر کرتے ہوئے دیکھا اور ایک عجیب کیفیت محسوس کی۔ تو فدعوہ بہا، اس کو پکارو اللہ کے ان ناموں کے ذریعے سے۔ تو میرے نزدیک یہ چار احکام ہو گئے ظاہری: قیام اللیل، ترتیل قرآن، ذکر اسم رب یعنی اللہ کو پکارنا اس کے اسماء کے حوالے سے، اور چوتھے حجر جمیل۔ چار ہی احکام ہیں کہ جو داخلی ہیں، داخلی کیفیات سے متعلق ہیں۔ تبتل اللہ، اندر بالکل یکسو ہو جائے آدمی کہ کسی اور سے کوئی امید، کوئی توقع، کوئی لالچ، کوئی متعلق نہ رہ جائے، بلکہ خوف بھی نہ رہ جائے، بلکہ لا حول ولا قوت الا باللہ پر اس درجے یقین ہو جائے کہ انسان گویا کہ کلیتاً اپنے رب کے ساتھ جڑ چکا ہے، اس کے دامن سے پیوستہ ہو گیا ہے۔ یہ تبتل اللہ۔ دوسرا ہے توکل علی اللہ، کسی اور کا کوئی سہارا، کسی اور سے، کسی اور ذریعے پر کوئی دار و مدار، کوئی تکیہ، یہ کیفیت توکل جسے ہم کہتے ہیں، وہ بھی اللہ کے سوا کسی کے پاس، کسی کے ساتھ نہ رہ جائے۔ تبتل الی اللہ، توکل علی اللہ۔ اور نمبر 3 ہے واصبر علی ما یقولون، جو بھی لوگ کہیں، لوگ استہزاء کریں، تمسخر کریں، مذاق اڑائیں، بلکہ اس میں یہاں تک بھی ہو جانا چاہیے کہ انسان نہ اس سے متاثر ہو، نہ مدح و ثنا سے متاثر ہو۔ تعریف ہو رہے ہو تو ایسا نہ ہو جائے تعریف کی جا رہی ہو کہ پھولے نہیں سما رہا انسان اپنی اس تعریف کی وجہ سے، بلکہ یہ کہ اس میں بالکل ہر اعتبار سے، اس لیے کہ صبر کے معنی جو ہے وہ، جیسا کہ یہ ہمارے منتخب نصاب میں جب بحث آیا کرتی ہے صبر کی، تو میں تفصیل سے عرض کرتا ہوں کہ صبر کے مختلف پہلو ہیں۔ صبر جو ہے علی الطاعہ بھی ہے، اللہ کی اطاعت پر جمے رہنا۔ اس آیہ مبارکہ میں چونکہ ایک حکم کی تخفیف وارد ہوئی ہے، وہ حکم کے جو سورہ مزمل کے ابتدائی حصے میں آیا ہے، یعنی قیام اللیل، اور اس کی ایک مقدار معین کم سے کم اور اس میں جو بھی اضافہ ہو سکتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تخفیف آئی ہے۔ اس لیے مناسب ہے کہ پہلے رکوع کے مضامین کا ہم ذرا ایک جائزہ اپنے ذہن میں تازہ کر لیں۔ پہلی بات تو یہ کہ میں نے آج یہ عرض کیا کہ اکثر حضرات کے نزدیک اس کی آیات 19 ہیں پہلے رکوع کی، تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اصل میں آیات کی گنتی کے ضمن میں بھی بالکل اتفاق نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ جیسے کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں بھی ہے کہ بعض قراء کے نزدیک صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ ایک ہی آیت ہے، لیکن قراء کوفہ کے نزدیک یہ آیتیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم علیحدہ آیت ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین علیحدہ آیت ہے۔ اور سورہ فاتحہ کے درس میں یہ بیان کر چکا ہوں بارہا، کیونکہ اس کا موقع آیا ہے کہ یہی اختلاف ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آیت بسم اللہ کو شامل کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں، تو ایک آیت وہ، اور آخری 2 آیتیں جو ہیں جو قراء کوفہ کے نزدیک ایک ہیں، وہ ان کو جو 2 ہیں ان کو ایک شمار کر کے، تو سورہ فاتحہ میں آیت بسم اللہ کو شامل کر کے تعداد 7 ہی رہتی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک آیت بسم اللہ ایک علیحدہ مستقل آیت ہے، بطور ایک علامت کے لکھی ہوئی ہے۔ قرآن حکیم کی 114 صورتوں میں سے 113 کے آغاز میں آیت بسم اللہ ہے، سوائے ایک سورہ توبہ کے، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ کسی بھی صورت کا جز نہیں ہے، سورہ فاتحہ کا بھی جز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حنفی حضرات جب تلاوت شروع کرتے ہیں نماز میں تو وہ بسم اللہ کو جہراً نہیں پڑھتے، بلکہ یہ کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہیں سے بات شروع ہوتی ہے۔ لیکن یہ کہ اہل حدیث حضرات اور شوافع جو ہے وہ آیت بسم اللہ کو بھی جہراً پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ بڑا مائنر سا اختلاف ہے،
لیکن یہ کہ اتحاد ہو جاتا ہے اوپر جا کر کہ دونوں کے نزدیک سورہ فاتحہ کی آیات 7 ہیں. آیت بسم اللہ کو شامل کیا تو وہ آخری 2 آیتوں کو ایک شمار کیا، اور آیت بسم اللہ کو شامل نہیں کیا تو ان 2 آیتوں کو علیحدہ علیحدہ شمار کر لیا. اب اس سے اندازہ کیجئے کہ اسی میں ایک اختلاف یہ بھی ہے کہ آیا 113 مرتبہ جو یہ آیت بسم اللہ قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہے ہر سورت سے پہلے، قرآن مجید کی کل آیات کے شمار میں ان سب کو بھی گنا جائے گا کہ نہیں گنا جائے گا؟ اس اختلاف کے بنا پر 113 کا اختلاف تو یوں سمجھیے کہ صرف اسی ایک بات سے ہو جائے گا، جو ہر مرتبہ آیت بسم اللہ کو شمار کریں گے ان کی جو تعداد ہے وہ 113 بڑھ جائے گی، جو نہیں کرتے ہیں وہ 113 گھٹ جائے گی. جیسا کہ میں نے عرض کیا، امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ نہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے نہ کسی اور سورت کے اندر شامل ہے، یہ ایک علیحدہ آیت ہے اور علامتاً لکھی ہوئی ہے. باقی اصل میں تو یہ جز جو ہے وہ سورۃ النمل کا ہے. حضرت سلیمان نے جو خط لکھا تھا ملکہ بلقیس جو تھی سبا کی ملکہ، ان کو انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ آیت مبارکہ قرآن